یاد رکھنا یہ بہنیں ہیں، سیریل دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلائے گی، زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے دودھ پلائے گی، گندے گانے سنتے ہوئے دودھ پلائے گی۔ ان کی گود میں صلاح الدین جو بھی پیدا ہوگا ہرگز نہیں ہے۔ ڈاکو، لٹیرے، بے غیرت، بے حیا، جتنی گندگی کے ٹائٹل ہے تمہاری کوکھ سے جنم لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری گود میں مریم کا تقدس نہیں، تمہاری گود میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا نہیں، تمہاری گود میں عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی نہیں۔ کتنی گندگی کرو گے؟ کم سے کم مسلمان ہونے کا تو خیال کر لو، کم سے کم آخرت کا خیال کر لو۔ بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، آپ دیکھیں تو صحیح، اندازہ تو کریں، 8 دن سے مسلمانوں کی جو شریف اور دل میں درد رکھنے والا مسلمان ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں خشک ہو رہے ہیں۔ علماء قنوت نازلہ پڑھنے کی گزارشات کر رہے ہیں۔ قبل اول بیت المقدس کا کیا حال، فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کی پوزیشن، ہم سے زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال آپ کرتے ہو، ہم سے زیادہ یوٹیوب فیس بک استعمال آپ کرتے ہو۔ دیکھو ان کے گھروں کا حال، غور کرو، سوچو، توجہ کرو۔ نہیں دیکھی وہ کلپیں؟ ایک ماں کے 2 بچے، دونوں شہید ہو گئے، اس کی گود اجڑ گئی۔ میں یہاں جو مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کسی ماں کی گود کا درد ایک عورت سے زیادہ کون محسوس کر سکتا ہے؟ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ ہم اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اس میں، فلسطین کے مسلمانوں کے اس میں، کہ جو ویڈیو اور جو کلپیں اور فوٹوز آ رہے ہیں بس ایک دوسرے کو گروپ میں شیئر کر رہے ہیں، دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے دکھ میں کہاں شریک ہو تم؟ بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے پورا جسم تڑپے گا۔ آنکھ میں اگر کچرا چلا جائے آنکھ روئے گی، دماغ مشورہ دے گا، ہاتھ حرکت کرے گا، پلان بنے گا، کچرا نکالا جائے گا۔ کوئی یہ کہے گا کہ نہیں، ہاتھ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تکلیف نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا، دماغ کہے گا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا، مجھے کیا، میں تو نہیں۔ جب تک جسم میں جان ہے کوئی تک گزرو، پیر درد کر رہا ہے، آنکھ رو رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، حالانکہ آنکھ اور پیر میں کتنا فاصلہ ہے، ہاتھ بے چین ہو رہا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے، کب تک؟ جب تک جسم میں جان ہے۔ لیکن جان نکل گئی پھر اس کو مارو کاٹو کچھ بھی کرو، کوئی تکلیف ہوگی، کوئی درد ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو جب تک مسلمانوں میں ایمان ہے کسی بھی مسلمان کو دنیا کے خطے میں تکلیف پہنچے گی وہ تڑپے گا، وہ بے چین ہوگا، وہ بلبلائے گا، وہ بلکے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا دکھ میں شریک ہوئے؟ ہاتھ مت اٹھانا لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے فلسطینی مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی۔ جو قوم اتنی خود غرض ہو کہ وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے بھائی کے دکھ پر نہیں روتا، وہ فلسطینیوں کے دکھ پہ کیا روئے گا؟ ان سے کوئی تمہارا رشتہ نہیں ہے؟ جن کی گود خالی ہو گئی، جن کے گھر ویران ہو گئے، آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو گئی، سوچو ان کے گھر کی چھت بھی ختم ہے، وہ بغیر چھت کے زندگی گزارے، جوان جوان عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، لاشیں اتنی لاشیں ہیں کہ پہچان نہیں ہو رہی ہے، دفن کرنے کے لیے جگہ کا معاملہ، کفن کا معاملہ۔ ایک لیڈیز کی 1 منٹ کی کلپ میرے کان میں آئی، میں پوری سن نہ سکا، تڑپ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی انگلش میں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے فلسطینی بچے اب اپنے ہاتھوں پر نام لکھ رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ظالم اسرائیل کی طرف سے کب بم برس جائے اور ہم مر جائیں تو نام ہاتھ پہ لکھ دے تاکہ ہمارے گھر والے اسی نام کی وجہ سے ہمیں پہچان سکیں۔ کوئی تعلق نہیں ان سے آپ کا۔ آج بھی مسلمان مسجد کو ویران کرتا رہے گا، آج بھی زنا کی فلم دیکھو گے تم، آج بھی چہرے سے داڑھی مڈا کر گٹر میں پھینکو گے تم۔ برا مت ماننا، وہ جس بہن کے دونوں بچے اس کی گود میں شہید ہو گئے
اگر اس بہن کی بجائے آپ کی بہن ہوتی تو بھی آج آپ ایسے ہی گناہ کرتے. اللہ ان کی چھتیں جو برباد ہو گئی، اللہ نہ کرے، اللہ تمہیں وہ دن کبھی نہ دکھائے، فقیر کی دعا ہے. اگر ان کی جگہ تمہارے بھی چھتیں ختم ہو جاتی تو تم ایسے ہی دھینگا مستی کرتے، ایسے ہی عیش و عشرت کرتے. کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، رشتہ بس اتنا ہی کہ وہ کلپیں بانٹتے پھرو گروپ پر. ارے کم سے کم یہ تو سوچا ہوتا کہ ہزاروں کلومیٹر دور ہم ہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. میں تو پورے ہندوستان میں لوگوں کو، نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، جنگ فلسطین میں ہو رہی ہے، اس جنگ کو لے کر ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے. اپنے ملک میں امن رکھو، روڈ پہ نکل کر غلط نعرہ نہیں لگانا، حالات خراب نہیں ہونا چاہیے. کیا مدد کر سکتے ہو؟ آسان طریقہ، 1450 سال پہلے رسول اللہ نے ہتھیار دیا، الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. روڈ پہ نکلنے کی بجائے 5 وقت مسجد کو بھر دو اور ہر مسلمان گڑ گڑا کر فلسطینیوں کی مدد کے لیے اللہ سے دعا کرے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے دعا کرے اور ظالموں کی بربادی کے لیے دعا کرے. ہتھیاروں میں جتنی طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ طاقت اللہ نے مسلمانوں کی دعا میں رکھی ہے. انشاءاللہ تم گڑ گڑاؤ گے، گناہ سے توبہ کرو گے، دعا کرو گے، انشاءاللہ فلسطینیوں پر اللہ کی مدد نازل ہوگی، بیت المقدس کی حفاظت ہوگی، ظالم کیفر کردار تک پہنچے گا. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ نہیں آتے ہو نا، مسجد کی طرف نہیں آتے ہو، سب طرف جانا چاہتے ہو، مسجد کی طرف نہیں آتے ہو. پھر کہتا ہوں کتے سے سیکھ لیا ہوتا. جب کوئی کتے کو ڈنڈا مارتا ہے تو کتا چلاتے ہوئے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا، کتا چلاتے ہوئے اپنے مالک کے دروازے پہ آتا ہے. کتے کو پتا ہے کوئی مار رہا ہے، اگر مار سے مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو میرا مالک ہی بچا سکتا ہے. مسلمانوں، دنیا تمہیں اتنا پیٹ رہی ہے، دنیا تمہیں اتنا لوٹ رہی ہے، کتا پیٹنے کے بعد مالک کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے. تم انسان ہو کر کب آؤ گے مالک کے دروازے پر؟ اللہ کے دروازے پہ کب آؤ گے؟ یاد رکھنا، کل بھی اپنے مسائل کا حل اللہ کی چوکھٹ پہ تھا، خدا کے در پہ تھا. آج بھی اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے. پلٹ آؤ اللہ کی طرف. کہیں پناہ نہیں ملے گی، پناہ ملے گی تو اسی کی بارگاہ میں ملے گی. رجوع ہو جاؤ اس کی طرف. گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ آپ کو عزت مل سکتی ہے. مجھے پتا ہے ان ہزاروں جوانوں میں کچھ ایسے سعادت مند چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کے دلوں میں واقعی امت کا درد ہے، قوم کا درد ہے. وہ پلٹیں گے، وہ توبہ کریں گے، وہ نادم ہوں گے. ہاں ہاں میری قوم کے جوانوں، ضرور یاد رکھو، ہر دروازے پہ جا کر کے اگر انسان جرم کا اعتراف کرتا ہے، دنیا کی عدالتوں کا دستور ہے جہاں پر جرم کو قبول کر لو تو عدالتیں سزا سناتی ہے. ایک میرے اللہ کی عدالت ہے، وہاں جرم قبول کر لو تو سزا نہیں سنائی جاتی بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے. ہر جگہ کا دستور ہے کہ اگر جرم قبول کر لو تو لوگ ذلیل کرتے ہیں. یہ میرے اللہ کی شان ہے، جرم قبول کر لو تو یحب التوابین کا خوبصورت تمغہ گلے میں ڈال دیا جاتا ہے اور محبوب بنا لیا جاتا ہے. تو آؤ نا میرے بھائیو، اللہ سے دور کیوں ہو؟ وہ اللہ جس کا فرمان ہے کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. یاد رکھنا، لڑکا لڑکی کے ناجائز تعلقات میں کوئی لطف نہیں ہے، یہ توائی ہے. آؤ اللہ سے تعلق جوڑیں، کیا بات، واہ، آؤ اس کے قریب ہو جائیں. سبحان اللہ. میں نے تو یہ بزرگوں سے سنا بھی اور محسوس بھی کیا، سب سے تعلق جوڑنا مشکل ہے. توجہ ہے؟ کیا بات جی حضرت. رضا نگر رامپور والوں توجہ ہے، گرد نواز سے آنے والے، سب سے تعلقات بنانا مشکل ہے. سب سے آسان اگر کسی سے تعلق بنانا ہے تو اللہ سے. جلدی ناراض نہیں ہوتا، سبحان اللہ. توجہ، کیا بات. جلدی ناراض نہیں ہوتا، جلدی راضی ہو جاتا. رب کو منانا بہت آسان ہے، لیکن یہ میری قوم کی جفاکاریوں کا ماتم کون کرے؟ سب کو منانا چاہتے ہیں، رب کو نہیں منانا چاہتے، کیونکہ رب کی ناراضگی کی ان کے پاس اہمیت کیا ہے؟
सेठ नाराज नहीं होना चाहिए, बीवी नाराज नहीं होना, हत्ता कि जिन बच्चों को हमने पैदा किया, जो हमसे वो बच्चे नाराज नहीं होना चाहिए। बच्चे कहे बेटा अब्बा खिलौना लेकर आना, भूल गए तो कहते बेटा सॉरी, सॉरी बेटा नहीं ला सका, भूल गया ना, कल लाएंगे। इस संडे नहीं लेकर के चले तफरीह के लिए, हम भी 50 बार सॉरी बोल चुके अपने बच्चों को, इसलिए कह रहा हूं। हाँ, लेकिन आपसे पूछता हूं, अपने छोटे छोटे बच्चों को मनाने की फिक्र है, वो यार वो रब, अब जरा गौर करो उसकी नेमत पे गौर। चले बात में खत्म करने लगा था, लेकिन एक बात बहुत सोचने की है। जी हजरत, उसकी नेमतों पे गौर करो। अल्लाह ताला पैदा होने से लेके मरे दम तक हमें ऑक्सीजन देता है। अपने घर पे क्या बिल आता है महीने का? अल्लाह, क्या बात। किसी घर भेजा अल्लाह पाक ने, कोई बिल भेजा? कुछ मांगा अल्लाह ने? अगर 8 घंटे डॉक्टर ऑक्सीजन लगाए ना, तो इतना लंबा बिल आता है कि इंसान सोचने लगता है कि मैं कहां चला गया था। यही है ना जी, डॉक्टर ने 8 घंटे की ऑक्सीजन दी तो हजारों वसूल कर लिया, है ना, है ना। अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी ऑक्सीजन हमें फ्री में। कुछ मांगा? बोलो तो, कुछ मांगा अल्लाह ने? मुझे बताओ तो सही, कुछ मांगा? अल्लाह ने कुछ नहीं। ये जमीन अल्लाह ने दी है चलने की, आसमान का साहिबान। मेरे भाई जब सोते हो ना, तो ये कीड़े मकोड़े हमारे नाक और कान में नहीं जाते। 99% लोगों के कान में कीड़े मकोड़े, हालांकि कीड़े की फितरत है कि जब सुराख देखेगा तो उसमें घुस जाएगा। क्यों नहीं जाते पता है? 60 फरिश्ते हर इंसान पर अल्लाह ने हिफाजत के लिए मुकर्रर कर रखा है। क्या हिफाजत है। नाक और कान में कीड़े भी ना जाए, मेरा अल्लाह बचाता है। सोचो तो सही नहीं, गौर करो। घर से निकलते हो ना अल्लाह का नाम लेकर, 2 फरिश्ते हिफाजत के लिए मुकर्रर करता है जब तक घर पर लौट नहीं जाते। माँ के सीने में दूध किसने पैदा किया? पैदा होने से पहले अल्लाह ने। और सीने में दूध पैदा करने के बाद माँ के दिल में ममता भी पैदा की कि इसको पिला। अगर अल्लाह नफरत पैदा करता तो दर्जनों औरतें ऐसी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के हॉस्पिटल में भाग गई। अगर हमारी माँ भी छोड़ के भाग गई होती तो इज्जत के साथ ऐसे बैठते यहाँ? तो उस माँ के दिल में किसने प्यार दिया? खुद सर्दी में हमारे पेशाब पे सोती रही और हमें गर्म बिस्तर पे सुलाया। किसने प्यार दिया उसके दिल में? अल्लाह ने। खड़े होने की ताकत किसने दी? जाओ लंगड़ों से पूछो पैर की कीमत क्या होती है, जाओ पूछो। जितनी बेवफाई करना है मेरे अल्लाह के साथ कर लो, एक दिन अल्लाह की अदालत है। अंधों से पूछो आंख की कीमत क्या होती है। अगर अल्लाह आंख छीन ले, अरबों खरबों रुपये भी दे करके तुम अखियारे नहीं हो सकते। उसी की दी हुई आंखों से उसी की नाफरमानी उसके नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी? सोचो तो सही। जाकर के पूछो जबान की कीमत क्या होती है, जिसकी आवाज नहीं निकलती, जिसको मुंह नहीं है, इतनी सारी नेमतें लेकर बैठे हो, फिर उससे बेवफाई। इकबाल ने कहा था, बुतों को तुझसे उम्मीद, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नामी दी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? कुफ्र किस चीज का नाम है? कहते हो अल्लाह ने हमें दिया क्या? मैंने कहा लगा कीमत आंख की, लगा कीमत कान की, लगा कीमत जबान की, लगा कीमत किडनियों की, लगा कीमत खून की। अरे जिनको डायलिसिस किया जाता है उनको कितने रुपये हर महीने खर्च करने होते हैं। मेरा अल्लाह रोजाना ताजा खून पैदा करता है। कुछ मांगता है इसके बदले में? कुछ नहीं मांगता, फिर भी उससे बेवफाई। कब तक इधर उधर भटकते रहोगे? मौत है। कब तक उससे जफा करोगे? मौत है। कब तक उसको नाराज करोगे? मौत है। मेरे भाइयों इतना सोचो, दुनिया में इतना दिया है, आखिरत में कितना देगा? वफादार तो बन के देख, वफादार तो बन के देख। सबके लिए रोए हो ना, कभी मेरे अल्लाह के लिए भी रो के देख। सबसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया ना, कभी उसके भी दोस्ती का हाथ उससे भी बढ़ा के देखो। कभी उधर भी करीब आकर देखो। मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं, जिस दिन तुम उसके हो जाओगे, तुम्हें किसी की दुआ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम खुद जिसके सर पे हाथ रख दोगे, उसकी किस्मत बदल जाएगी।
جس کے گھر میں تم جا کے بیٹھ جاؤ گے برکتوں کا نزول ہوگا. اس کے ہو کے تو دیکھو, آسان ہے اس کا بننا. گناہ سے نکلو, توبہ کرو, اللہ کو مناؤ, اللہ کو گڑ گڑاؤ, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, آہو بکا کرو. سب کے لیے رو چکے, اس کے لیے رو کے دیکھو کتنا سکون ملتا ہے. سب کے پاس گڑ گڑا چکے, اس کے پاس گڑ گڑا کے دیکھو کتنا قرار ملتا ہے. سب کے یہاں عرضیاں لگا چکے, اس کی بارگاہ میں عرضیاں لگا کر کے دیکھو. آخری جو بات کہنی ہے سنیں. ایک بہت خوبصورت جوان تھے, حضور علیہ السلام ان سے پیار کرتے تھے کیونکہ جوانی میں وہ سردار بن گئے تھے. سردار کس کے؟ قبیلے کے, قبیلے کے سردار بن گئے تھے. اس خوبصورت جوان کا نام حدیث میں دہیہ کلبی آتا ہے. بنو کلب کے سردار تھے, دہیہ نام تھا, دہیہ کلبی. حضور کی تمنا تھی یہ جوان سدھر جائے. یہ جوان, حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے تھے اور جوانوں کے سدھرنے پہ حضور کو بڑی خوشی ہوتی تھی. اور حضور علیہ السلام جن جوانوں کے پیچھے قوم ہوتی تھی ان جوانوں کے لیے بہت دعائیں بھی کرتے تھے, اس لیے کہ جوان جوان ہوتا ہے. حضور کی خاص توجہ جوانوں کی طرف تھی. دیکھو حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کے پردہ فرمانے کے تقریباً آدھی صدی تک کے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے, بلکہ پونا صدی تک. تو جو لوگ سب جوان تھے تبھی تو نا. سعد ابن ابی وقاص اس وقت جنگ میں شریک ہوئے جب ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. مولا علی 9 سال یا 8 سال کی عمر کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم 30-32 سال کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا. حضور نے ٹارگٹ جوانوں کو کیا, اس لیے میرا بھی دلچسپی کا عنوان میری قوم کے جوان ہے. مجھے پتا ہے جب کوئی جوان سدھرے گا انقلاب آئے گا, بلکہ جوان سدھرے گا تو بڈھے اور بچے دونوں سدھر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب جوان بیٹا مسجد جائے گا, جوان بیٹا مسجد جائے گا تو بوڑھا تو شرم کے مارے مسجد آنا ہی ہے کہ وہ سدھر گیا, اب میرے پیر قبر میں لٹک رہے, میں گھر میں کیسے بیٹھوں. اس نے تو سدھر نہیں ہے. لیکن جوان باپ کو جب بچہ مسجد جاتے دیکھے گا تو بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر خود ہی جائے گا. تو ایک جوان سدھار دو, گھر کے 2 خود ہی سدھر جائیں گے. اس لیے اقبال نے بھی جوان کو ٹارگٹ کیا, کہتے نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. چھوڑ دو گناہ, اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, اللہ کے مقبول بن جاؤ گے. جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے, توبہ کرو گے, جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہوگا. اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ بڑھاپا عزت سے بھرپور کر دے گا. جو لوگ جوانی میں گناہ چھوڑتے ہیں اللہ انہیں عزت والا بڑھاپا عطا کرتا ہے, وقار والا بڑھاپا عطا کرتا ہے. تو یاد رکھیے. اور پھر یہ سب کے سب جوان, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کاش کہ یہ جوان, میں آپ کو یہ نہیں, دیکھیے ایک مشورہ دیتا ہوں علماء کرام, اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کریں. میں آپ کو لباس بدلنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کوئی لباس پہنیے شریعت کی حد میں رہ کر. توجہ, شریعت کی حد میں رہ کر آپ کوئی لباس پہنے. آپ کو میں دل بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں, کردار بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں لباس جبے کبے کرتے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو خشیت ربانی کی اہمیت ہے. لباس کوئی ہو, دل خوف اور خشیت والا ہو, سر پہ امامہ ہو یا نہ ہو, لیکن کردار متاثر کرنے والا ہو. کھانے سے پہلے آپ کی طبیعت میں نمک چکھنے اور نہ چکھنے کی طرف دلچسپی ہو یا نہ ہو. میں سنت کو حقیر نہیں سمجھ رہا, واللہ کبھی نہیں, لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی طبیعت میں کھانے سے پہلے نمک چکھنے پہ دلچسپی ہو یا نہ ہو, لیکن عشق رسول کی لذت کی طرف آپ کی دلچسپی ضرور ہونا چاہیے. اہمیت اس طرف ہے, چہرے سنوارنے کی بجائے کردار سنوارو. اپنے سروں کی ٹوپیاں خوبصورت کرنے کی بجائے اپنے کردار کو خوبصورت کرو. اگر کوئی 2 گھنٹہ بس میں تمہارے بازو میں سفر کر لے تو وہ کتنا بھی کٹر متعصب ہو اس کی فکر بدل جانا چاہیے. اور جب وہ کسی اپنے سے ملے تو کہہ کے ملے میں بھی کسی مسلمان کے ساتھ سفر کر چکا ہوں. لوگ جو کہتے ہیں مسلمان ایسے نہیں ہوتے, بلکہ مسلمان تو ایسے ہوا کرتے.
ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بس میں ایک مسلمان سفر کر رہا تھا، تو جو کنڈکٹر ہوتا ہے تو اس نے جان بوجھ کر ٹکٹ لینے والے مسلمان کو کچھ پیسے زیادہ دے دی، جان بوجھ کر۔ توجہ کرنا، لوگ ہماری کتابوں کی اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں، لوگ ہم سے اسلام سیکھنا چاہ رہے، سمجھنا چاہ رہے۔ اگر آپ اس نیت سے سدھر کے رہو، آپ اس نیت سے سدھر کے رہو کہ کم از کم میری وجہ سے کوئی اسلام سے بدزن نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ کے سدھر جاؤ میرے بھائی۔ اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے بدزن ہوگا، یہ وہ نقصان ہے کہ قیامت تک اس نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے کردار کے دھنی بنو۔ تو کچھ پیسے زیادہ بس کے کنڈکٹر نے اس کو مسلمان کو دے دی، اور اس کے بعد اس نے تجاول عارفانہ سے کام لیا، یعنی کہ اس نے جان کر انجانا ہو گیا۔ مسلمان نے پیسے گنے اور گننے کے بعد اس نے اس کو بلا کر کہا کہ کنڈکٹر صاحب، یہ پیسے آپ نے مجھے کچھ زیادہ دے دیے ہیں، یہ واپس لے لو۔ اس نے کہا نہیں میں نے زیادہ نہیں دیے، وہ ایسے ہی ہے۔ کہا نہیں میں نے گنا ہے، یہ زیادہ ہے، آپ لے لیں اس کو، آپ لے لیں۔ کہا آخر میں نے نہیں دیے تو کیوں لوں؟ تو کہا یہ آپ کو لینے پڑیں گے کیونکہ میرا مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تب کنڈکٹر نے کہا دنیا جھوٹ بولتی ہے، تم سچے ہو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان واقعی ایسے ہوتے۔ میرے بھائیوں، ایک دور تھا دنیا کے کوئی بھی مذہب کا آدمی اگر سفر کرنا چاہتا تھا اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کے جانا چاہتا تھا تو وہ مسلمان ڈھونڈتا تھا کہ مسلمان کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا، کیونکہ یہ مسلمان ہے، یہ کسی کی عورت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہ اپنی پہچان تھی، اپنی امانتیں مسلمان۔ آپ دیکھیں تاریخ ہے نا، مکے والے حضور پہ پتھر بھی مارتے تھے، اور جب امانت رکھنے کی بات آتی تو ابو جہل اور ابو لہب کے پاس نہیں رکھتے تھے، معلوم ہے کہ یہ ڈاکو لوگ ہیں۔ پتھر جس کو مار رہے ہیں اسی کے پاس اپنی امانت رکھنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، یہاں سے ہماری امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ اور حضور نے کیا تاریخی طور پر دنیا کے سامنے ثابت کیا، ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو امانتیں لے کے نہیں جا رہے ہیں، اپنے بھائی کی جان کو خطرے کی جگہ پہ سلا کر کے کہتے علی سو جانا، صبح اٹھ کر کے سب کی امانتوں کو لوٹانا، پھر آ کر کے ہم سے ملاقات کرنا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہوتا ہے کردار، یہ ہوتا ہے اسی لیے بدر میں جو کافر آئے تھے مکے کے گنڈے، وہ حضور سے آنکھیں نہیں ملا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور ان کی امانتیں لے کر نہیں بلکہ امانتیں ادا کر کے بتایا کہ دشمن جان کا دشمن بھی ہو اس کی امانت میں بھی خیانت مت کرو۔ اور آج تو مسلمان کا حال یہ، لوگ مسجد مدرسے کی رقم آج نہیں چھوڑنا چاہتے، یہ حالات سب ایسے نہیں ہوتے۔ لوگ جو ہے وہ ابھی سننے میں آتا ہے حج کا پیسہ لے کے بھاگ گئے، عمرہ کا پیسہ لے، مسلمانوں کچھ تو خیال کرو، کیا بات، حج عمرہ کا پیسہ لوگ جو روپیہ 2 روپیہ جوڑ کر کے، غریب لوگ کیسے جوڑتے ہیں، لوگ لے کر کے بھاگ جاتے۔ سوچو تو صحیح نا، انداز تو کریں، کتنا گرے گا انسان، کوئی حد ہے گرنے کی۔ ایک وقت تو وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے۔ لوگ امانتیں ہمارے پاس رکھتے تھے، بیویاں بچیاں ہمارے پاس چھوڑ جاتے تھے، یہ خیانت نہیں کریں گے۔ اور آج مسلمانوں کے محلوں میں لوگ گھر نہیں لیتے، یہ حال ہے۔ تو چلے بات کو میں سمیٹ رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور کی تمنا تھی کہ دہیہ کلبی مسلمان ہو جائے، جی، کیونکہ دہیہ قبیلے کے سردار تھے۔ حضور نے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ دہیہ کو ایمان کی دولت عطا۔ دہیہ آئے تھے بڑے خوبصورت، دہیہ کلبی جب آئے تو حضور نے ان کی تالیف قلبی کے لیے چادر بچھا دی۔ دہیہ نے چادر اٹھائی، عرض کی آقا میں اس چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، اور پھر عرض کی آقا میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں، غلاموں میں شامل ہونے آیا ہوں۔ حضور خوش ہو گئے، فرمایا کلمہ پڑھ لو۔ کا نہیں حضور ایک عرض کرنا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے کی 500 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا زندہ، تو جو 500 لڑکیوں کا قاتل ہو وہ کلمہ پڑھے گا تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟
हुजूर ने सर झुका लिया। जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम फरमाता और कहता है बोलो इसको कि पढ़ ले एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ 500 लड़कियों का कत्ल ही नहीं, और भी कुछ किया है तो सब माफ हो जाएगा। हुजूर ने कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह कलमा पढ़ने से पहले के सारे जराइम माफ कर देता है। दहिया ने कलमा पढ़ा, हुजूर रोने लगे। साहबा ने पूछा हुजूर खुशी का मकाम है, क्यों रोते हैं? आका फरमाते काफिर कलमा पढ़े तो सब मिट जाए, अगर मोमिन ये कलमा पढ़े तो खुदा उसे क्या मकाम अता फरमाएगा। तो अल्लाह के बंदो तौबा करो, अल्लाह की तरफ आओ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह सबसे पहले मुझे आपको अमल की तौफीक दे। जहन्नम से खुद बचो, जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये सच्ची बात है। देखिए क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अल्लाह के नेक बंदे हमसे उठते जाएंगे, उलमा रब्बानीयीन उठते जाएंगे। बरेली शरीफ में सिलसिले नक्शबंदिया की एक अजीम खानकाह के सज्जादा नशीन हज़रत पीर सकलैन मियां साहब इस दारे फानी से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सब हज़रात एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें, 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ें, उनकी और कुल उम्मत मोहम्मदिया की रूह को इसाले सवाब करें, उनके लिए मगफिरत की दुआ करें। अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके जाने से अहले सुन्नत में जो खला वाक़ई हुआ अल्लाह ताला उसको पूर फरमाए। और जितने भी उलमा मशाइख सादात उलमा मौजूद है अल्लाह सबको सेहत सलामती के साथ उम्र नूह अता फरमाए। एक बार सूरह फातिहा 3 बार कुल अल्लाह शरीफ।